ہر انسان کو میں بتا دوں، یہ جو پاکستانی دیسی فلسفی ہے نا، یہ دنیا پوری میں ہے خیر دیسی، لیکن اس پہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں کہ اے اپنی شکل دیکھ، تو بتائے گا ہمیں؟ جی میں بتاؤں گا۔ میں اگر ابلیس خود بھی ہوں نا، تب بھی نیکی کی بات بتاؤں گا تو آپ کو سننی پڑے گی۔ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ ابلیس ہی بتائے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جیسے ہی آپ نے منہ کھولنا ہے اور لوگوں نے اپنے کان کھول دینے ہیں، تو پھر تو آپ کا مفروضہ ہی غلط تھا۔ تو اچھا ہو گیا شروع میں یہ مفروضہ ٹوٹ گیا۔ یہ اگر آپ کسی بھی موقع کے اوپر کوئی اور لذت بانٹ رہی ہوتی جو دنیا میں لذت ہوتی ہے، تو کان کیا کھلنے تھے، ہاتھ کھلنے تھے، باہیں کھلنی تھی، لوگوں کی دوڑ لگنی تھی آپ کی طرف۔ آپ آخرت کی لذت بانٹ رہی ہیں، دنیا میں تو تکلیف بانٹ رہی ہیں، آپ دنیا میں قربانی بانٹ رہی ہیں۔ تو یہ تو ہر اس بندے کا مسئلہ ہے کہ جس نے حق کی بات کرنی ہے۔ یہ کبھی بھی مت سوچئے گا کہ دین میں آسانی ہے۔ دین میں، اس دنیا میں کوئی آسانی نہیں ہے، دین میں اس دنیا کے اندر مشکلات ہیں۔ اسی لیے تو ان ٹاورز کے اوپر نام لکھا جاتا ہے، مشکل کے بعد لکھا جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اتنی سستی نہیں ہے جنت، تو اتنے آسانی سے تو نہیں ملنی۔ ہر ایک کو اپنی اپنی ایک جنگ ملے گی۔ آپ کو یہ جنگ، اگر آپ نے بڑی جنگ میں حصہ لے لیا ہے، ناؤ یو آر فائٹنگ دا بگ فائٹ، تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں بڑی بلائیں نہیں آئیں گی؟ یہ تو اندر کی بلائیں ابھی آپ کو، ابھی تو ابھی باہر سے بلائیں، ابھی دیکھیں کیا کیا آتا ہے آپ کے پاس۔ یہ پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی، یاد رکھیے گا۔ ابھی ایک نیٹ پریکٹس کر رہی ہیں، ابھی تو میچ کھیلنا ہے آپ نے۔ یہ اپنے اندر کی لڑائیاں کریں، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ظاہری جو ہے نا، ظاہری بلائیں جو ابھی آپ کے سامنے نہیں آئیں، ان کو ابھی بعد میں دیکھیں آپ۔ وہ چھوٹا، وہ بچے بھی لڑ لیتے ہیں ان سے۔ جو انویزیبل اینمی ہے نا آپ کا، وہ ابلیس اور اس کے حواری ہیں سارے، وہ وسوسے ہیں، وہ اندر کی ڈی موٹیویشن کی اسٹریٹجی ہے اس کی۔ وہ سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر آتا ہے کہ جو ارادہ باندھتے ہیں، وہ ارادہ توڑتا ہے، پھر اس کے خلاف جسٹیفیکیشن دیتا ہے، پھر اپنے آپ کو نااہل ثابت کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سائیکالوجی کو کہ دل میں تیر چلا دیا اور کہا بلغوا عنی لو آیا، کچھ بھی آتا ہے، ایک آیت بھی آتی ہے آگے پہنچا دو، تاکہ کوئی یہ شیطان ادھر سے نہ آگے وار کرے اور بھلائی رک نہ جائے۔ سوچیں یہ حدیث نہ ہوتی تو 1% دنیا باقی کی 99% دنیا کا ذمہ لیتی، ٹھیک ہے؟ اور 99% نے زبردستی اسی 1% کے اوپر اکتفا کر کے خود بھلائی زیرو کر دینی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس نفسیات کو مسمار کر دیا کہ شیطان یہ والی چال نہ چل سکے کہ پہلے میں ڈاکٹر بنوں اسلام کا اور پھر بھلائی آگے کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم پیدائشی مسلمان ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایک بھی آیت سیکھ لی ہے، آگے پہنچا۔ حضرت زید کو، آپ کو پتا نا کتنی سال کی عمر میں انہوں نے امامت کا، ایک خاص علاقے میں امامت کا کہہ دیا کہ اس بچے کو امامت کرواؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ تو 35 سال کی خاتون ہیں، مسلمان ہیں، آپ کو بار بار وسوسہ آئے گا، بار بار آئے گا کہ میں اس قابل کہاں۔ آپ اس قابل پیدا ہوئی ہیں، اور بعد میں تو آپ نے اور بڑے پر لگائے اپنے۔ یہ تو اسکل لی ہے آپ نے، کمیونیکیشن کی، لوگوں کو سمجھنے کی سینس آپ کے اندر، جو فطرتاً ہر انسان کو اس دنیا کے اندر، اس پلانٹ کے اندر رہ کے آئی جاتی ہے۔ آپ کے اندر ایک سینس آف ایمپتھی ہے جو کہ پوری طرح چمک رہی ہے۔ خاتون ہے آپ نا، آدمی کے اندر تو پھر نہیں آتی، 35 سال میں بھی بچوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈالیں کہ اللہ مجھے اس نیت کے اوپر کاربند فرما اور اس پہ استقامت دے۔ لڑائیاں تو کریں اپنے اندر، پہلے انویزیبل اینمی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ بس شیطان ہمیشہ مومنین پہ اور تقوی کے تھرو حملہ کرتا ہے کہ تیرا تقوی کدھر، تو چلا 900 چوہے کھا کے حج کو چلا۔ آپ 900 کیا 9000 چوہے کھا چکے ہیں، اور آپ نے 9000 اور بھی کھانے ہوں، حج پھر بھی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یس سر، ابھی وہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا سر، ایک اور کوسچن سر، میں ابھی رک جائیں، میں یہ نفسیات پوری طرح کور کر لوں پہلے۔ یہ ہر انسان کو میں بتا دوں، یہ جو پاکستانی دیسی فلسفی ہے نا، یہ دنیا پوری میں ہے خیر دیسی، لیکن اس پہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں کہ اے اپنی شکل دیکھ، تو بتائے گا ہمیں؟ جی میں بتاؤں گا۔ میں اگر ابلیس خود بھی ہوں نا، تب بھی نیکی کی بات بتاؤں گا تو آپ کو سننی پڑے گی۔ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ ابلیس ہی بتائے، ٹھیک ہے؟ پھر سب لوگ ہم ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں، تم زیادہ ہی ہو گئی ہو، تمہیں زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ جی میں اسی نفسیات، یہ شیطان کے، یہ لوگوں کی آوازیں ہیں جو شیطان کے ان پیالوں میں پانی کی طرح بھرتی ہیں، جو پیالے شیطان نے آپ کے جسم میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پانی آپ بھرتی ہیں، سوری لوگ نہیں بھرتے۔
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نفسیات آپ کی ہیں. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ آپ نبیوں سے بھی اوپر ہیں، یا نبیوں جتنی ہیں، یا نبیوں کے قریب ہیں، یا میں نبیوں کے اوپر پرسنل کریکٹر کے الزام لگتے رہے ہیں. اور حضرت یوسف پہ کیا الزام لگایا انہوں نے، سوچیں ذرا. آپ نبی علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے لوگ کہ یہ سائیکو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے. نبیوں نے جو مشن پکڑا ہے، انہوں نے یہ، اللہ نے نبیوں کے تھرو یہ کام کروا کے بتایا کہ مسائل کی لسٹ آشکارا ہو جائے. دیکھ لو یہ مسئلے انسانی فطرت کے اندر ہم نے ڈالے ہوئے ہیں. شیطان اسی فطرہ کو، اسی جبلت کو، اسی بیہیویئر کو، اسی رویے کو بار بار ایک ہی طریقے سے، مشین ہی ایک ہے. واشنگ مشین آپ کپڑا ہی دھوئے گی نا، واشنگ مشین کھانا تو نہیں ٹھنڈا کرے گی نا، وہ تو فریج کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جس طریقے سے شروع سے رویہ اپنا آشکارا کرتا ہے، یہ ہسٹری پڑھیں آپ، قوموں کی ہسٹری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سائیکالوجی کے لیسن کے لیے دی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے کہانیاں نہیں سنائی ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دی ہے کہ انسانی رویے دیکھو. حضرت ایوب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صالح کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں تضحیق کی اوج حضرت صالح کے ساتھ تھی. بالکل لگتا ہے نا پاکستان کے کسی خاندانی نظام کے اندر بیٹھ کے کوئی بات کرے حق کی تو وہی والے جملے کسے حضرت صالح کے اوپر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ دیکھیں ایک ہی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتانا تھا. قرآن کی اگر اس طرح کی ڈیٹیلنگ کی جاتی کہ ایک ایک بندے کے لیے لکھا جائے یا پھر ایک ایک دور کے لیے بھی لکھا جائے، تو 5,000 10,000 والیوم ہونی چاہیے تھی قرآن پاک کی. اللہ کے ہاں الفاظ کی تھوڑ تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک موسٹ کمپریہنسو، موسٹ کنسائز اینگل دیا، اور وہ کیا اینگل ہے؟ انڈیویجول بیہیویئر، گروپ بیہیویئر. بس دو ہی ہیں قرآن پاک میں رویے بتائے ہیں. کہانیاں کیوں سنائی گئی ہیں؟ انڈیویجول بیہیویئر کیا ہوتا ہے اور گروپ بیہیویئر کیا ہوتا ہے. جب بھی آپ آخرت کے لیے تگودو کریں گے، انڈیویجول بیہیویئر اندر سے آپ کو کیا، آپ کی نفسیات کے اندر سے کیا کیا شورش شروع ہو جائے گی، اور جماعت، گروہ، جتھے کس طریقے سے آپ کے خلاف نبر آزما ہو جائیں گے. آسان سی بات ہے، آپ اس طریقے سے پڑھیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا، اور بڑے بڑے استاد کہتے ہیں، اور یونیورسٹی کے پروفیسر بابے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری پڑھو، ہسٹری ٹیچز یو a lot of things. What are they teach us؟ سوچیں ذرا، تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تاریخ ہمیں کچھ بھی نہیں سکھاتی سوائے اس کے کہ ہیومن بیہیویئر کیا ہے. اگر یہ جملہ بتا دیا جائے تو بچہ ہسٹری کی کتابیں چاٹ رہا ہو. اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کب کیا ہوا تھا تمہیں پتا ہونا چاہیے. ڈیٹس یاد کرو، لوگوں کے نام یاد کرو. باہر میں گئے ڈیٹس اور نام، کس نے، جس جرنیل نے چائنا میں کیا کر لیا تو یورپ میں کیا کر لیا. اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. وٹ میٹرز از انسانی رویہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر کے دکھاتا ہے، اپنا آپ، اپنا پورا کا پورا نظام ننگا کر کے دکھاتا ہے کہ اندر سے کیا ہے، باہر جب گروہ کیسے بیہیو کرے گا. یہ ہے تاریخ پڑھنے کا فائدہ. بس جس نے تاریخ نہیں پڑھی اس کو اسلام نہیں سمجھ آئے گا. میں آپ کو پھر بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی پچھلی باتیں جو ہمیں بتائی ہیں کہ ان قوموں نے ایسے کیا تو اس کے بعد کیا ہوا، مطلب وہ سب کچھ ہی سر آج ہمارے اندر بھی ہے نا سر. تو یہی رہے گا نا قیامت تک. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی نبی کی جو ہے نا گنجائش نہیں رہی، کیونکہ قرآن پاک نے وہ چیزیں رقم کر دی ہیں کہ اب قیامت کے دن پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ حجت نہیں کر سکتا کہ میرے زمانے میں تو کچھ بالکل ہی نیا ہو گیا. کیا نیا ہو گیا؟ انسان کی مشین بدل گئی ہے. انسان کی تو کوئی مشین نہیں بدلی. اندر نیورو کیمسٹری بدل گئی ہے؟ نہیں. وہی ہارمونز، وہی کیمیکلز، وہی بیہیویئر مینیفیسٹ کرتے ہیں. جی نفسیات پہ اسی طریقے سے اثر آئے گا باہر کے ماحول کا. جی ہاں. اور ماحول جتنا مرضی بدل دیں، اندر کے اثرات اسی طریقے سے ترتیب پائیں گے. جی ہاں، ایسی ترتیب پائیں گے. بس اب حجت تمام ہوگی. تو سیرہ اور سننا اسی طریقے سے اپنے آپ کو ریوائٹلائز کرے گی اگر کس نے پڑھ لی ہے تو. اور قرآن پاک وہ علی تمام تر معاملات گروہ کے، جتھوں کے، قوموں کے الگ الگ ٹائم کے اوپر بتا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور ایک ایک گروہ کے ٹائم، ایک ایک جو گروپ، جو آئیڈینٹی اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے جو اپنی کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ایسے ایسے ادوار کی بتائی ہے جن کا آپسی جو فرق ہے نا ہزاروں سال کا ہے. ہزاروں سال میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ نہیں تم بدلے، تم بالکل ایسے ہی ہو، ہمیشہ سے ایسے ہی رہو گے. سر وہ ایسے ہی ہے، وہ پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کے بھی وہی آتے ہیں، وہی دنیا میں رہنا، وہی دنیا کا مال اکٹھا کرنا جو وہ لوگ کرتے تھے، ہم لوگ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں. مطلب جیسے آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہماری ایک سائیکالوجی جو مولوی نے بنا دیا کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سر ہمیں یہی پتا تھا کہ ہم لوگ یہ کر کے نا ہم نیک ہو گئے، اب ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو ہے نا ٹرین میں بیٹھے
ہم میں جنت میں جا رہے ہیں. میں آپ کے اس شروع والے کامنٹ کا جواب بھی دے دوں کہ تزکیہ نفس جو ہے نا، جو کوئی کہتا ہے نا تزکیہ نفس کرو، یہ نظام کیا لگائی ہوئی ہے، اس کو پوچھ لیں کہ ہماری فطرت کے اندر ڈیزائن ہے کہ اگر تزکیہ بھی کرنا ہے تو لوگوں کا تزکیہ کرنا پڑے گا. اگر اپنا تزکیہ کرنا ہے تو نظام خود اندر سے اسٹیپ، کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پریپریشن کرنی پڑے گی. اگر آپ کا پرپز لوگ نہیں ہے، انسان، باقی کی دنیا کے سارے انسان نہیں ہے، تو آپ اپنا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ لوگوں کی نہیں سوچ رہے. تو یہ سیلفشنس اپنے اندر رکھی ہوئی ہے کہ میں اپنی آخرت بچا لوں خالی، اور اپنے آپ کو تزکیہ بھی کر رہے ہیں آپ. لیکن سر دوسرا بندہ نہیں سن رہا ہے تو پھر ہم لوگ بس خود سے اس کو اپنے دل میں برا جان کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے. پھر ہم اس کو کیسے سمجھائیں جب وہ سن ہی نہیں رہا، ہماری بات مان ہی نہیں رہا؟ تو پھر اس میں ہمارا اپنا ہی بس تزکیہ ہو جاتا ہے اور ہم دوسرے کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ تزکیہ نہیں ہوا آپ کا، آپ نے تو بالکل ایک سیلفش اور سیلف سینٹرڈ بیہیویئر شو کیا کہ آپ خود ہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے بیٹھ جانا؟ ہمت. پھر وہ ایکسٹریم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم زیادہ ہی ایسے کر رہی، مطلب اتنا اللہ تعالیٰ نے نہیں، آپ اپنی ترکیب تو خیر بدلیں گی، ترکیب بدلیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہمت ہار دی ہے. آپ نے مطلب نبی علیہ السلام 600 سے زیادہ دفعہ ابو جہل جیسے خبیث کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور آپ نے 3 دفعہ کے بعد ہمت ہار لی کیونکہ آپ کو تانا نہیں برداشت ہوا. تو ایک کمزوری آپ کے اندر ہے. اسلام جو ہے نا ہمت ہارنے والا اسلام دین نہیں ہے. آپ کو کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. لوگوں کے اوپر، انسانوں پہ ہمت نہیں ہارتے ہوتے. یہ تزکیہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ایکچولی تزکیہ کے خلاف ایک سازش ہے شیطان کی.